آپ کا سوال آ گیا. میں بالکل بہرا نہیں, میں بالکل بہرا نہیں ہوں, میں بالکل بہرا نہیں ہوں. مجھے آپ کا سوال آ گیا, اور آپ کیونکہ میرے سے چھوٹے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا جرنلسٹ ایک ہی دفعہ سوال پوچھتا ہے, کیونکہ وہ کلیئر سوال پوچھتا ہے اور اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں. ایک طرف تو آپ کو میڈیا بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے, دوسری طرف آپ پارٹی کے سینئر رہنما تھے, ہر میٹنگ میں نظر آتے تھے, لیکن اب کچھ اس طرح لگ رہا ہے کہ پارٹی کی طرف سے بھی آپ کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نہ پارٹی کی کسی میٹنگ میں موجود نظر آتے ہیں, نہ تو آپ کی جب بھی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں پارٹی رہنماؤں کی بڑے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں بھی آپ اگر موجود بات کریں تو وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف میڈیا بلیک آؤٹ, پارٹی بھی کیا اب آپ کی طرف سے جو ہے وہ چھوڑ دی جا رہی ہے؟ دیکھیے, اس کو میں دو حصوں میں اس سوال کا جواب دوں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ یہ تو تقریباً پورے پاکستان کو پتہ ہے, آپ اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ شہباز گل تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسپیشی تھا, اچھا تھا برا تھا, ڈیفرنٹ تھا اور ڈیفرنٹ ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے. شہباز گل اس پولیٹیکل کلچر کا عمومی حصہ نہیں تھا. نہ شہباز گل, یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے تنخواہ نہیں لی, لیکن تنخواہ نہ لے کے وہ اور جو کچھ لیتے ہیں نا حکومت میں رہ کے, وہ آپ کا تصور بھی نہیں. شہباز گل نے ایسی کوئی مراد نہیں لی. شہباز گل نے نہ تنخواہ لی, نہ قوم پہ کسی اور طرح سے بوجھ بنا. شہباز گل ایک نظریے پہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نظریے میں آپ کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہوتی آپ کہاں کھڑے ہیں, کتنویں نمبر پہ کھڑے ہیں, کس جگہ کھڑے ہیں, آپ کو کون سا بلا لگا ہوا ہے, آپ کو کون سا ٹائٹل لگا ہوا ہے. آپ نظریے کی جنگ کر رہے ہوتے ہیں. میرا تو بلا اور ٹائٹل سب سے اچھا تھا جو میں امریکہ میں پڑھانے کا کام کر رہا تھا. میں جو آسودگی کی زندگی گزار رہا تھا وہ تو بہت ہی اچھی تھی, لیکن اب میں جن مصائب میں سے گزر رہا ہوں, اب میں جس طریقے سے عدالتوں میں سے گزر رہا ہوں, اس کا اور اس کا تو زمین آسمان کا فرق ہے. رہی بات آپ نے کہا کہ میں نظر کم آتا ہوں, تو میں کیونکہ عدالتوں میں آپ کو نظر آتا ہوں. کل بھی عدالت میں تھا لاہور میں, پرسوں بھی عدالت میں تھا, آج یہاں ہوں. کل سنڈے کی چھٹی ہے, مہربانی ہے, چھٹی کر دی ہوئی حکومت نے. اگر کل ہوتی منڈے کو میں منڈے کو پھر آؤں گا, میں منڈے کو دوبارہ عدالت میں ہوں گا لاہور کے اندر. اور ابھی جج صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ وہ ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے پھر کوئی تاریخ ادھر ڈالیں گے. آپ کا سوال آ گیا. میں بالکل بہرا نہیں, میں بالکل بہرا نہیں ہوں, میں بالکل بہرا نہیں ہوں. مجھے آپ کا سوال آ گیا, اور آپ کیونکہ میرے سے چھوٹے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا جرنلسٹ ایک ہی دفعہ سوال پوچھتا ہے, کیونکہ وہ کلیئر سوال پوچھتا ہے اور اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ میں عدالتوں میں مصروف ہوں, اپنے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں, اور میں جو ہوں وہ اوپر اللہ پہ بلیو کرتا ہوں اور نیچے اپنے نظریے پہ بلیو کرتا ہوں. آپ جن کو باجی بولتے ہیں ان کے شوہر نے کہا ہے کہ میں اپنی بیگم کو اگلا وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہ رہا, تو آپ کی باجی کیا واقعی وزیر اعظم بن جائیں گی؟ دیکھیے, میری جو باجی ہیں اور جو میرا خیال خیر سے آپ کی بھی باجی ہیں, آپ صرف اس باجی کو میرے پلے ہی ڈال رہے ہیں سارا. شکر ہے ہماری باجی کی شادی ہو گئی ہوئی ہے, نہیں تو جتنی زبردستی آپ ان کو صرف میرے اکیلے کی باجی بنا رہی ہیں تو مجھے تو جہیز بھی دینا پڑ جانا تھا. تو اس لیے یہ تھوڑی سی صفدر صاحب نے زیادتی کی ہے. کم از کم امید برقرار رہنی چاہیے تھی. باجی وزیر اعظم بن کے پھرتی ہیں, انہوں نے سارا اپنا جو اٹائر ہے, گیٹ اپ ہے, وہ سارا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسا بنا لیا ہے. وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم محسوس کرتی ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کے ساتھ جو دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں چھوٹی چھوٹی باجیاں ہیں, انہوں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ مجھے پی ایم کہہ کے پکارا کریں. تو اس سارے خوابوں کو توڑنے کے لیے پرائم منسٹر والا یا ٹائم والا پی ایم, اب آپ صحافی بنے نا, اب آپ اگلا کام نہ کریں. تو اس لیے میری صفدر صاحب کو یہ مشورہ ہے کہ اتنا دل نہیں توڑتے, ذرا تھوڑی سی امیدیں رہنے دیتے. بہت شکریہ.